دوستوں مغربی دنیا کے بہت سارے غیر مسلم سائنسٹسٹ، ریسرچرز اور فلاسفرز نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے انتہا تعریف کی ہے۔ ایک کرسچن رائٹر جن کا نام جیورج جورڈک ہے، ان کی حضرت علی شیر خدا کی زندگی کے بارے میں لکھی ہوئی کتاب پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس حد تک انسپائر تھے۔ تھامس کارلائل نے بھی اپنی ایک مشہور کتاب ہیروز آن ہیرو ورشپ میں حضرت علی کی بے انتہا تعریف کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دنیا کے بے شمار غیر مسلم رائٹرز اور فلاسفرز نے اپنی کتابوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت کچھ لکھا ہے۔ اور یہاں حیرت کی بات ایک یہ بھی ہے کہ ان سبھی رائٹرز، ریسرچرز اور فلاسفرز میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کون سی حیرت انگیز خصوصیات ہیں جن کی بنا پر مغربی دنیا کے یہ غیر مسلم سائنسٹسٹ، فلاسفرز اور رائٹرز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کی بے انتہا تعریف کرنے پر مجبور ہوئے۔ 1400 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گئی باتوں اور اقوال نے مغربی سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ 1400 سال پہلے سائنس کی دنیا میں ثابت ہونا واقعی حیرت انگیز ہے۔ اگر آپ بھی حضرت علی کے اقوال اور حیرت انگیز باتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کے ساتھ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہ وقت تھا جب لوگ نہ تو نوری یعنی کہ اسلامی سال سے واقف تھے اور نہ ہی اس زمانے میں ٹائم ٹریول کے حوالے سے لوگوں کو کوئی معلومات تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی سادہ الفاظ میں فرمایا کہ اگر کوئی عربی گھوڑا زمین سے مسلسل دوڑنا شروع کرے اور 500 سال تک مسلسل دوڑتا رہے تو وہ گھوڑا سورج تک پہنچ جائے گا۔ جب حضرت علی کے اس فرمان کو سائنسٹسٹ نے غور کیا تو ایک حیرت انگیز معلومات سامنے آئی۔ آئیے ہم آپ کو حضرت علی کے اس فرمان کی کیلکولیشن بتاتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر ایک عربی گھوڑا مسلسل 500 سال تک دوڑتا رہے تو وہ سورج تک پہنچ جائے گا۔ اب اگر دیکھا جائے تو ایک عربی گھوڑے کی اوسطاً رفتار تقریباً 22 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ اگر ہم 22 کو ایک دن یعنی کہ 24 سے ملٹیپل کریں تو جواب آتا ہے 520، یعنی کہ ایک عربی گھوڑا اگر مسلسل ایک دن دوڑتا رہے تو وہ 520 میل کا سفر طے کرے گا۔ اگر حساب لگائیں ایک مہینے کا تو ہمیں 520 کو نوری سال کے ساتھ ملٹیپل کرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ نوری یعنی کہ ایک اسلامی مہینے میں 29.5 ڈیز ہوتے ہیں، لہٰذا ہم اگر 520 کو 29.5 کے ساتھ ملٹیپل کریں تو ہمیں جواب ملتا ہے 15,500، یعنی کہ ایک عربی گھوڑا اگر پورا مہینہ مسلسل دوڑتا رہے تو وہ 15,500 میل کا سفر طے کرے گا۔ اب اگر ہم ایک سال کا حساب لگائیں تو ہمیں 12 مہینوں کے ساتھ ملٹیپل کرنا ہوگا اور ہمیں اس کا جواب 1,86,000 ملے گا۔ چونکہ گھوڑے کو 500 سال کا سفر طے کرنا ہے، اس لیے اگر ہم 1,86,000 کو 500 کے ساتھ ملٹیپل کریں تو ہمیں جواب ملے گا 9,34,00,000 مائلز۔ اگر کسی سائنسٹسٹ سے زمین اور سورج کے درمیان کے فاصلے کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ آپ کو یہی جواب دے گا جو سورج اور زمین کے درمیان کا فاصلہ کبھی بھی مستقل نہیں رہتا۔ زمین جب سورج کے قریب ہوتی ہے تو اس کا فاصلہ 9,10,00,000 میل بنتا ہے، اور جب زمین سورج سے دور ہوتی ہے تو یہ فاصلہ 9,48,00,000 میل تک بنتا ہے، اور جب ان دونوں فاصلوں پر ایوریج نکالی جائے تو حیرت انگیز طور پہ یہ 9,30,00,000 میل کا فاصلہ بن جاتا ہے۔ یاد رہے کہ سائنس کی یہ کیلکولیشن موجودہ دور کی دریافت ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہڈن کلرز اور ہڈن کریٹرز کے بارے میں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی بھی ہڈن کلرز یعنی کہ چھپے ہوئے رنگوں کو اور ہڈن کریٹرز یعنی کہ چھپے ہوئے نازک اعضاء کو نہیں دیکھ سکتا۔ یاد رہے کہ یہ بات 1400 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہی گئی تھی، اور حیرت انگیز طور پہ آج یہ بات سائنس کی دنیا میں بھی ثابت ہو چکی ہے
کہ دنیا میں بہت سارے ایسے چھپے ہوئے رنگ ہیں جنہیں انسانی آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے۔ سن 1800 میں ایک سائنسٹسٹ نے ایسے ہڈن کلرز دریافت کیے تھے جنہیں انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہماری جو دنیا ہے وہ ایسے جانداروں سے بھری پڑی ہے جنہیں انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ یاد رہے کہ اس فرمان کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے ارد گرد موجود بیکٹیریاز، مائکرو آرگنزمز اور مختلف قسم کے وائرس کی بات کی ہے۔ یہاں یہ بات جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ مائکرو آرگنزمز اور بیکٹیریاز کو 17ویں صدی میں دریافت کیا گیا تھا، لیکن اس کے بارے میں بات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے 1400 سال پہلے کر دی گئی تھی۔ اسی طرح ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں موجود تھے کہ فرمانے لگے، اللہ پاک کے علاوہ دنیا کا ہر انسان ہلکی آواز سے بہرا ہے اور اونچی آواز اسے بہرا کر دیتی ہے، جبکہ دور کی آوازیں اس سے اور دور ہو جاتی ہے۔ جب سائنسدانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان پر غور کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہاں حضرت علی نے 3 مختلف آوازوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی وہ آواز ہے جسے ہم سن نہیں سکتے، یعنی کہ وہ آواز جس کی فریکوینسی 20 ہرٹز سے نیچے ہوتی ہے۔ وہ آواز ہم انسان سننے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اس آواز کو انفراسونک ساؤنڈ کہا جاتا ہے، جو کہ ہماری آنکھ جھپکنے اور خون کی گردش کی آواز ہے۔ دوسری آواز وہ ہے جو ہمیں بہرا کر دیتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں 140 ڈیسیبل سے زیادہ کی آواز انسان کو بہرا کر دیتی ہے۔ اور تیسری آواز جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی، یعنی کہ وہ آواز جو انسان سے دور ہو جاتی ہے۔ دراصل یہاں حضرت علی نے اسپیس سے آنے والی آواز کی بات کی ہے۔ اسے CMBR یعنی کہ کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ آوازیں ہیں جنہیں سائنس آج دریافت کرنے میں کامیاب ہوئی، مگر اس کے متعلق بات 1400 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر چکے تھے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک مشہور کتاب میں فرماتے ہیں کہ باپ کے مابین پیار رشتہ پیدا کرتا ہے۔ حضرت علی کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ بچے ماں اور باپ دونوں کے جذبات کے وارث ہوتے ہیں۔ اگر ماں اور باپ دونوں میں محبت اور دوستی کا رشتہ قائم ہوگا تو یہی محبت اور دوستی بچوں میں بھی منتقل ہوگی، اور پھر یہی بچے آپس میں بھی محبت اور دوستی کا رشتہ قائم رکھیں گے۔ لیکن اگر ماں اور باپ نفرت کا رشتہ ہے تو یہی نفرت کا رشتہ ان کے بچوں میں بھی منتقل ہوگا، اور پھر بچے بھی آپس میں ایک دوسرے سے نفرت اور دشمنی کا رشتہ رکھیں گے۔ یہاں یہ بات جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ 19ویں صدی میں اس چیز کو دریافت کیا جا چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ زمین اور آسمان کی 7 لیئرز سمندر سے پیدا ہوتی ہے، اور حیرت انگیز طور پہ آج کی جدید سائنس تھیوری آف 7 لیئرز اینڈ ایٹماسفیئر کو ثابت کر چکی ہے۔ دوستو، ایک بار عرب کے کچھ لوگوں اور مسلمانوں کے بیچ اس بات پر بات چیت ہو رہی تھی کہ عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ الف ہے، اور اس بات پر وہاں بیٹھے سب لوگوں نے اتفاق بھی کیا۔ اسی موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک خوبصورت خطبہ دیا، لیکن اس پورے خطبے میں ایک بھی الف کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اور یہ خطبہ اتنا بڑا تھا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حضرت علی نے ایک اور خطبہ بھی دیا جس میں ایک بھی نقطے کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اور اگر دیکھا جائے تو عربی کے الفاظ میں آدھے سے زیادہ لفظ نقطے کے ہیں۔ اسی لیے مغربی دنیا کے بے شمار فلاسفرز، رائٹرز اور سائنسٹسٹ نے حضرت علی کی شان میں بے انتہا تعریف کی ہے۔ جیسے کہ ایک کرسچن رائٹر جن کا نام جارج جورڈک ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت سے اتنا متاثر ہوئے تھے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر دی وائس آف ہیومن جسٹس اے بایوگرافک آف امام علی کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی تھی۔ اسی طرح ایک فلاسفر تھامس کارلائل نے بھی حضرت علی کی زندگی پر ہیروز آن ہیرو ورشپ کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب میں انہوں نے حضرت علی کی بے انتہا تعریف کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسے غیر مسلم رائٹرز اور ریسرچرز ہیں جنہوں نے حضرت علی کی شان میں بھر بھر کر تعریف کی ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں ایک یہودی ہوں
اور میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا دین سچ میں اس آخری نبی کا دین ہے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے جوابات کو میری عقل نے تسلیم کر لیا تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ حضرت عمر فرمانے لگے، اگر تم واقعی سوالات کرنا چاہتے ہو تو تم حضرت علی کے پاس چلے جاؤ، تمہارے سوالات کے درست جوابات وہی تمہیں دیں گے۔ وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور مخاطب ہو کر کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ یہ دین ایک سچے نبی کا دین ہے۔ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کے جوابات سن کر آپ کا دین اپنا سکوں۔ حضرت علی فرمانے لگے، اے ابن آدم، تم جو سوالات کرنا چاہتے ہو بلا جھجک پوچھ سکتے ہو، میں تمہیں تمہارے سوالات کے درست جوابات دوں گا۔ یہودی کہنے لگا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہے اور نہ جسم، بلکہ سارے کا سارا منہ ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے، اے ابن آدم، تمہارے پہلے سوال کا جواب دوزخ کی آگ ہے۔ دوزخ کی آگ ہر چیز کو کھا جاتی ہے۔ یہ آگ کافروں اور مشرکوں کو اس طرح کھائے گی جیسے کوئی صدیوں سے بھوکا جانور ہو۔ اس آگ سے بچنے کے لیے لوگ تڑپ تڑپ کر موت کی دعائیں مانگیں گے، لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ یہودی کہنے لگا، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہر وقت چلتی ہی رہتی ہے۔ اس پر حضرت علی فرمانے لگے، اے ابن آدم، تمہارے دوسرے سوال کا جواب پانی ہے۔ اللہ پاک نے تمہارے لیے پانی کو منتخب کیا۔ پانی کے چلنے میں اللہ پاک نے انسانوں کے لیے ایک راز یہ بھی رکھا ہے کہ اگر تم ہدایت کے راستے پر چلو تو تمہارے لیے خود بخود راستے بنتے چلے جائیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے پانی اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ یہودی نے کہا، میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جو بہت جلد اگایا گیا تھا۔ حضرت علی فرمانے لگے، اے ابن آدم، تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ درخت اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک دم زمین سے اگایا تھا۔ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد آپ کا سارا گوشت گل چکا تھا۔ جب آپ رو رو کر اللہ پاک سے صحت یابی کی دعا مانگنے لگے تو اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور زمین کو حکم دیا کہ میرے نبی یونس کے لیے ایک سایہ دار اور پھلدار درخت اگا۔ اللہ کے حکم سے زمین سے ایک دم پھلدار درخت اگ گیا اور یونس علیہ السلام اس درخت کے پھل کھا کر پہلے کی طرح صحت یاب ہو گئے۔ یہودی نے چوتھا سوال کیا کہ جنت میں لوگ کھائیں گے پئیں گے لیکن انہیں حاجت پیش نہیں آئے گی، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے، اے ابن آدم، یہ بات بالکل درست ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ ناممکن ہے تو اس کی مثال دنیا میں ہی موجود ہے۔ جیسے ایک بچہ 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں خوراک کی نالی سے کھانا کھاتا اور پیتا ہے اور 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں کھانے پینے کے باوجود وہ پاخانہ اور پیشاب نہیں کرتا، اسی طرح اگر جنت میں لوگ یہ خواہش کریں گے کہ وہ کھائیں پیے اور انہیں حاجت پیش نہ آئے تو ایسا ہی ہوگا۔ جنت میں جب لوگ کھائیں پیئیں گے اور جب انہیں حاجت پیش آئے گی تو اللہ کی طرف سے انہیں ایک خوشبودار ڈکار آئے گا جس کے بعد ان کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہودی کہنے لگا، میرا 5واں سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے میں انسان گھوڑے کی رفتار جتنا 100 سال تک چلتا رہے مگر اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ حضرت علی فرمانے لگے، اے ابن آدم، تمہارے 5ویں سوال کا جواب شجرہ طوبہ کا درخت ہے۔ یہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے اور یہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں جنت میں موجود ہر گھر تک پہنچتی ہیں۔ یہ درخت 7 آسمان تک پھیلا ہوا ہے۔ اس درخت کے نیچے اللہ پاک نے مشک، زعفران اور عنبر کے بڑے بڑے پہاڑ بنا رکھے ہیں۔ جنتی لوگ جس پھل کی خواہش کریں گے وہ پھل انہیں اسی درخت سے حاصل ہوگا۔ یہودی کہنے لگا، میرا 6واں سوال یہ ہے، جس کی عمر ہے تو 50 سال لیکن اس کے بیٹے کی عمر 100 سال تھی۔ حضرت علی فرمانے لگے، اے ابن آدم، وہ انسان حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ جب اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے تو راستے میں آپ کی نظر ایک ایسی قوم پر پڑی جس پر اللہ پاک نے عذاب نازل کر رکھا تھا۔ جب آپ نے اس قوم کو عذاب میں مرا ہوا پایا تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میرا اللہ اس قوم کے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ آپ فرمانے لگے، کاش میں انہیں زندہ ہوتا دیکھ سکتا،
کہ میرا اللہ انہیں کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اسی موقع پر اللہ پاک نے ملک الموت کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور میرے نبی کی خواہش کو پورا کرو۔ ملک الموت نے عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور یوں اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام اور ان کے گدھے کو 100 سال تک سلائے رکھا اور پھر 100 سال بعد آپ کو دوبارہ زندہ کیا۔ جب ملک الموت نے آپ کی روح قبض کی تب آپ کی عمر 50 سال تھی اور اسی سال اللہ نے آپ کو ایک بیٹا بھی عطا کیا تھا۔ جب 100 سال بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعد آپ گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ خود تو 50 سال کے ہیں مگر آپ کا بیٹا 100 سال کا ہو چکا ہے۔ یہودی نے 7واں سوال کیا کہ جنہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، اے ابن آدم، وہ اصحاب کہف ہیں۔ اللہ پاک نے اصحاب کہف کو 309 سال تک ایک ہی غار میں سلائے رکھا اور پھر 309 سال بعد اسی غار میں دوبارہ زندہ کیا۔ یہودی نے 8واں سوال کیا کہ وہ 2 کون سے جانور ہیں جنہیں اس زمین پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا؟ حضرت علی نے جواب دیا، اے ابن آدم، ان دونوں جانوروں میں سے ایک جانور اصحاب کہف کا کتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کتے کو بھی اصحاب کہف کے ساتھ 309 سال تک غار میں سلائے رکھا اور پھر 309 سال بعد اصحاب کہف کے ساتھ اس کتے کو بھی دوبارہ زندہ کیا۔ اور دوسرا جانور عزیر علیہ السلام کا گدھا ہے جو ان کے ساتھ 100 سال تک سویا رہا اور اللہ پاک نے 100 سال بعد اس گدھے کو بھی حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ زندہ کیا۔ یہودی نے 9واں سوال کیا کہ وہ اللہ کا کون سا پیغمبر ہے جو اللہ کا پیغام لے کر زمین پر اترا لیکن نہ ہی وہ جن ہے، نہ ہی انسان اور نہ ہی فرشتہ؟ حضرت علی فرمانے لگے، اے ابن آدم، وہ پیغمبر ایک کوا تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو قتل کرنے کے بعد قابیل سوچنے لگا کہ اس کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے۔ اس موقع پر اللہ پاک نے ایک کوے کو زمین پر بھیجا اور اس کوے نے دوسرے کوے کو مار کر زمین میں دفنا دیا، اور یوں اس کوے نے قابیل کو بتایا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو اس طرح زمین میں دفنا دے، اور اس طرح یہ کوا اللہ کا پیغمبر بن کر زمین پر پہنچا جو نہ تو انسان تھا، نہ ہی جن اور نہ ہی کوئی فرشتہ تھا۔ یہودی نے 10واں اور آخری سوال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی انسان کے ساتھ کلام کیا تھا؟ حضرت علی فرمانے لگے، اے ابن آدم، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہر ایک انسان سے کلام کیا۔ حضرت علی فرمانے لگے، اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ نے ہر اس انسان سے کلام کیا جس کو اللہ پاک نے زمین پر بھیجنا تھا۔ اللہ پاک نے ہر انسان سے کلام کر کے وعدہ لیا تھا کہ اے میرے بندے، کیا میں ہی تمہارا رب ہوں اور کیا اس زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات کا خالق اور مالک میں ہی ہوں؟ تب تمام انسانوں نے جواب دیا تھا کہ بے شک تو ہی زمین و آسمان کا مالک ہے اور ہر چیز تیری ہی بنائی ہوئی ہے، بے شک تو ہی ہمیں مارنے اور زندہ کرنے والا ہے۔ اس طرح اس یہودی کے سوالات ختم ہوئے اور وہ اپنا دین چھوڑ کر آپ پر ایمان لے آیا۔ دوستو، 1400 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی باتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ حضرت علی شیر خدا سائنس سے کئی گنا آگے تھے۔ آپ ایک اچھی سوچ رکھنے والے ذہین انسان تھے جن کی مثالیں آج ہمیں غیر مسلموں کی کتابوں میں بھی ملتی ہیں۔ یہ تو تھی چند باتیں، اس کے علاوہ فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس اور اسپیس سائنس کے بارے میں حضرت علی شیر خدا بے پناہ معلومات رکھتے تھے، اور وہی معلومات ہماری آج کی جدید سائنس 1400 سال بعد معلوم کرنے میں کامیاب ہو پائی ہے۔